اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس علمی روحانی پروگرام کو ہوسٹ کرنے کی سعادت مل رہی، اور میرے ساتھ جو شخصیت ہیں آپ کے ہر دل عزیز ہیں۔ یقینی طور پہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل میں 30 سے زائد سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ٹی وی پہ آپ علم دین سکھاتے بھی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک منفرد مقام و مرتبہ بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت متاج گرامی، الحمدللہ۔ اچھا، کل ہم نے رزق حلال کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ یقینی طور پہ رزق کمانے کے لیے یا زندگی کو بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یا کسی بھی طرح سے۔ دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی اہمیت، پہلے تو علم، اس کی اہمیت، اور پھر آگے ہم اس کے اوپر ذکر کریں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، حقیقت تک پہنچنا، کسی شے کی حقیقت کو، ماہیت کو سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے یہ صفت میں اپنی مخلوق کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ اس کی عطا سے مخلوق جانتی ہے۔ ہمارے قرآن کریم کی پہلی وحی اقرا پڑھیے، اور اسی میں ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے اس کو سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، وعلم آدم الاسماء کلہا، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں کو بتایا کہ ان کی برتری علم کی وجہ سے بھی ہے، نبی بھی ہے لیکن علم کی وجہ سے بھی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ کچھ چیزیں جاننا لازمی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں، لیکن جاننا انسان کا کمال ہے۔ آپ کسی جاہل کی طرف بھی علم کی نسبت کریں وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو علم نافع، جس سے آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں، دنیا برتنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ ہمارے ہاں علم سے مراد آج کل مفہوم، اگر کوئی ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے تو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہوا ہے۔ یہ علم کا پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ علم کا یہ ہے کہ وہ حقائق کو کتنا جانتا ہے، ریالٹیز کو کتنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پہچانتا ہے، اور دین میں اس کی کتنی دسترس ہے، وہ کتنی قابلیت رکھتا ہے، کیونکہ جتنا جانے گا اتنا ہی عمل کرے گا، تو زیادہ جانے گا زیادہ عمل کرے گا۔ جہالت یقیناً اندھیرا ہے، تاریکی ہے، گمراہی ہے۔ علم روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو علم حاصل کرنا اور علم کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا، اور اس سے خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، وہ علم جو اپنی ذات تک محدود رہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ جو علم ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی کائنات کو جاننا، سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ عمل کرنا۔ بالکل علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے علم نافع کہا، علم نافع کس طرح، مطلب نارمل روٹین میں لوگ علم والے کو کہتے ہیں بس علم ہے اس کے پاس، اور لوگ دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ نافع سے مراد جس سے نفع ملے، فضول چیز کا جاننا،
کوئی کام نہیں ہوتا. آج کل یہ ریلز پہ یہی ہو رہا ہے. جی تو علم نافع، حضور ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ علم عطا فرما یا اللہ، اس سے سوال کرتا ہوں تجھے علم نافع کا، نفع دینے والا علم. تو نفع دینے سے مراد میرے خود کو بھی فائدہ ہو، میں اس کو دوسروں کو بھی فائدہ ہوں، میری دنیاوی اور اخروی نجات کا سبب بنے. وہ علم جس سے میں اپنے آپ کو کامیاب بناؤں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور دنیا میں بھی، وہ مراد ہے علم نافع. بہت سی چیزیں فنون ہوتی ہیں، وہ علم نہیں ہوتی، فن ہوتی ہیں. اگر علم حاصل کرنے کے لیے ان کو اختیار کر کے اس سے اپنے علم کو وسعت دی جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن فضول بیکار چیز کا علم کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ اس سے خود کو فائدہ، اس میں صرف وقت کا ضیاع ہے. یعنی آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے. یا تو آپ کا سینہ روشن ہو، دماغ روشن ہو، آپ اس سے بہتر کچھ بسر کر سکیں، وہ تو ہے علم نافع. ورنہ صرف محض جاننا، ایک آدمی کرتب جان لیتا ہے، کوئی فن جان لیتا ہے، تو اس سے کیا کرے گا وہ؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں نصاب جو ہے جس کو سلیبس کہتے ہیں وہ چند لوگ تیار کرتے ہیں، آج کل وہ بھی نہیں ہے، باہر سے آتا ہے. دنیا کمانے کا کچھ طریقہ، بالکل اس میں وہ آپ کو صرف دنیا، اور وہ بھی ایک خاص زاویے سے، ہر وہ بھی زاویے سے. آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. وہ زیادہ تر ایسا ہے کہ وہ 20-25-30 سال پہلے جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں آج بھی وہ پڑھا کے ایون ضائع ہی کر رہے ہیں لوگوں کے وقت. اب مثال کے طور پر کیا اسلام میں تجارت کے اصول نہیں ہیں، سب کچھ لین ہے. دین نہیں ہے؟ اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر شے کی رہنمائی ہے. مگر ہم غیروں کی پالیسیاں لے کر اپنے اوپر اپلائی کر کے ایک تو اللہ کو ناراض کرتے، دوسرا کچھ کامیابی نہیں پاتے. بالکل. علامہ صاحب بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے نا تو ہم گفتگو کریں گے علم انبیاء کی وراثت ہے، میراث ہے، یہ بڑا ذکر ہوتا ہے. تو دیگر انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کے لیے اور امت محمدیہ کے نزدیک کتنی اس کی اہمیت تھی، اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے حصول علم کے حوالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے حصول علم کے حوالے سے. میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں. یقینی طور پہ علم کی اہمیت جو ہے وہ ہر زمانے ہر دور میں رہی ہے اور دور نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں بھی اس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا گیا. اور آج بھی امت کے نزدیک علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ایک یقینی طور پہ بہتر راستہ ہے. علامہ صاحب، جس طرح میں نے ذکر کیا، ہم سے پہلی امتوں کے نزدیک بھی علم کی اہمیت اسی طرح تھی یا اسلام نے اس کو اور زیادہ انلائٹن کیا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ علم روز اول سے، پہلے دن سے ہماری ضرورت ہے. ٹھیک. ہمیں کسی بھی فیلڈ میں، کسی میدان میں، جب تک میں ایک چھوٹی سی مشین لیتا ہوں میں جانتا نہیں ہوں کیسے استعمال کروں گا. بالکل. آج کل آپ کے یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، آپ کے یہاں یہ جو انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر، کتنا کچھ دنیا کو آپ نے گلوبل ولیج بنا دیا ہے. مجھے بتائیں جاہل آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہر ایک کو ضرورت. آپ نے اسمارٹ فون نکالا کیوں ہے؟ اس میں اتنی چیزیں آپشن کیوں دیے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو فرشتوں سے افضل کیوں بنایا. بتایا کہ ان کو، اچھا ان کا ذکر ہوا ہے بطور شاگرد کے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ان کو سکھائے گئے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے استاد کی حیثیت سے. کیا بات. یعلمکم، تمہیں سکھاتے ہیں. اچھا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، یہ تمام نبیوں کے لیے آیا کہ اللہ نے ان کو علم اور حکم عطا کیا. علم کے حوالے سے بہت سے شعبے ہیں، آپ جتنے بھی لیتے جائیں دنیا کے. قرآن کی بنیاد، قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کا شرف علم ہے. میں ایک بات ناظرین کو سنا دوں، کسی انسان کی عزت دو وجہ سے ہوتی ہے جو اصلی عزت ہے، یا علم کی وجہ سے یا کردار کی وجہ سے. باقی پیسے کی، دوسری کرسی، منصب، یہ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، یا اس میں فرق آ جاتا ہے.
لیکن علم کی فضیلت آج تک آپ یاد کرتے ہیں، کتنے نام آپ تاریخ کے گنتے ہیں جنہوں نے جو قابل ہوئے اور ماہر ہوئے ان کا ذکر ہوتا ہے. اسی طرح جو صاحب تقویٰ تھے ان کا ذکر ہوتا ہے. باقی کتنے بادشاہ آئے، کتنے گئے، نام تک یاد نہیں ہے. تو اسی طرح طالوت کا ذکر، وزادہ بسطۃ، ان کے جسم کو بھی اور علم کے لحاظ سے بھی ان کو دونوں طرح فضیلت جس کو کہتے ہیں برتری، وہ علم کے حوالے سے ہے. بالکل بالکل اسی طرح یہ قرآن نے بھی واضح کیا اور حدیث شریف میں علم کے حوالے سے بہت سی باتیں. اب یہ جو حدیث مشہور ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. اصل روایت ہے انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ، رضی اللہ عنہ. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ علم جو ہے یہ وہ خاصیت ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے، اس کو فضیلت دیتی ہے اور اس کی شان کو بڑھاتی ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ جانے بغیر کسی چیز کو برتنا ممکن نہیں ہے. تو میں زندگی کیسے برتوں، اپنے پورے جسم کو کیسے، اس کے نظام، یہ سائنس کیوں وجود میں آ گئی، یہ اتنے شعبے کیوں بن گئے، یہ میڈیکل سائنس ہے، یہ ایگریکلچر سائنس ہے، یہ سائنسز اتنی کیسے آ گئیں، یہی ضرورت ہے. انسان جانتا گیا اور پھر اس کو ڈیوائڈ کرتا چلا آپ گیا. دیکھیں نا کہ جتنی ترقی ہوئی ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوئی ہے. ہم آج کل فنکاروں کا، گلوکاروں کا، کھلاڑیوں کا، ان کا ذکر بہت کرتے ہیں، مگر ان سے معاشرے میں کوئی وہ نہیں آیا ہے. جو کچھ آیا ہے علم سے آیا. اب وہ اسکالرز کہہ لیں آپ اس میں اب دین کے اسکالرز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ شعبے تو بعد میں الگ کیے گئے نا، اسکول اور مدرسہ کی تقسیم کی گئی. بالکل اس طرح. ورنہ امام راضی کیا تھے، امام غزالی کیا تھے، آج تک کوئی یونیورسٹی ویسا دے سکی ہے؟ وہ خود اپنی ذات میں یونیورسٹی تھے، وہ ایسی ہستیاں تھے. آج ان کی کتابوں پر دنیا عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو یاد رہے کہ پہلی امتوں میں بھی جب بھی آپ ذکر کریں گے، جس قوم، معاشرے کا، سوسائٹی کا ذکر کریں گے، علم کا حوالہ نہیں ہے تو علم والوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں بھی ایسی ہے. یعنی علم کے بغیر وہاں گنجائش ہی نہیں ہے. آپ وہاں پر بھی ان کی نمایاں ہستیوں کو لیں گے تو وہ علم کے حوالے سے، یہ کسی خاص شعبے کے حوالے سے. باقی لوگ تو آئے، وقت گزارا، کھایا پیا، مدت پوری کی، چلے گئے. بالکل. علام صاحب ایک بریک ہے، بریک کے بعد جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو ذکر کریں گے کہ حصول علم کے لیے جو ہے نا کب سے شروعات کرنی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج اپنی عمر گزار چکے ہیں نا، تو وہ سوچتے ہیں عمر گزر گئی، اب علم حاصل کر کے کیا کریں گے. تو کس کس لمحے تک علم حاصل کرنا ہے اور کب سے شروع کرنا ہے. علام ناظرین کرام، ایک علم کے حصول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب موجود ہیں. آج ہم علم دین اور حصول علم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. حصول علم کو ہم علم دین اور دنیاوی علم اور علم نافع کے حوالے سے بھی توڑتے ہیں. علامہ صاحب میں آپ کو روکوں گا. جی آپ کے سوال سے پہلے ایک تاثر لوگوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف ہے. ٹھیک، یہ غلط پروپیگنڈا ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، علم کا حاصل کرنا فرض، مگر کون سا علم، کس طرح. علامہ اقبال کو مفکر بھی کہا جاتا ہے، مفکر. تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. یعنی مغربی تہذیب کی اگر عورتوں کو یہ سکھاتی ہے کہ تم ماں نہ بنو، جس طرح یہ کہ میرا جسم میری مرضی وغیرہ، تو یہ اس کا ثمر موت ہے کہ نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا معاشرے میں. اگلا شعر سنیں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. عورت کی نسوانیت ختم ہو جائے، آگ سے اس کی حقیقت چھین لیں تو وہ آگ تو نظر آئے گی، مگر تو جس چیز میں جو جوہر، جو صلاحیت، جو خوبی اللہ نے رکھی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا.
یعنی وہ علم جو عورت کو عورت نہیں رہنے دیتا، اس سے حیا چھین لیتا ہے، اس سے وہ غیرت چھین لیتا ہے، تو وہ سوائے ایک وجود ہے۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسۂ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ کیا مطلب؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں شاید مخالفت ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کا علاج پھر مردوں سے کروانا پڑے گا۔ بالکل، کس نے منع کیا ہے؟ مگر عورت پن باقی رہے، نسوانیت باقی رہے۔ آپ کے ہاں جب انڈیا میں نام نہیں لے رہا، ایک تحریک شروع ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو اثرات آئے مغربی تہذیب کے، پھر آپ کے ہاں مخلوط کو ایجوکیشن ہوئی، پھر آپ کے ہاں کتنی چیزوں سے لوگ ہٹتے گئے، نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کی اقدار گم ہونے لگ گئیں۔ اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مگر کون سی تعلیم؟ آج کیا ماحول ہو گیا ہے، کیا صورتحال ہو گئی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر ہماری حکمران اور سیاست والے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بھی دین کی ساتھ ساتھ دنیا بھی، تو میں کہوں گا کالج یونیورسٹی میں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی رہے۔ آپ لوگ مادر پدر آزادی سکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایکسپریشن کی آزادی ہونی چاہیے، اظہار کی آزادی، تو پھر بیٹے کو اجازت دے دیجیے کہ وہ باپ کے ساتھ گالی دے کے بات کرے، آزادی ہے، اظہار ہو۔ پھر بیوی کو اجازت ہو وہ شوہر کے ساتھ جس طرح، پھر دین کی تعلیم کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم پابندی افکار کی بات کرتے ہیں، جوہر باقی رہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر سید حماد حسین ایک فرد ہے، اس کا جو حق ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، اس کا حق ادا ہو، اس کی اس حفاظت ہو۔ اسی طرح علم کا تقاضا کیا ہے؟ روشنی پھیلانا۔ علم کا تقاضا ہے زندگی آسان بنانا۔ علم کا تقاضا ہے اندھیرے دور کرنا۔ علم کا تقاضا فساد نہیں ہے، ایسے بالکل، علم کا تقاضا شور شرابہ نہیں ہے، علم کا تقاضا لوگوں کی تہذیب کو مٹانا نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، آپ 2 بار آپ نے ذکر کیا اندھیرا، علم اندھیرا مٹاتا ہے، کون سا اندھیرا ہے؟ جی آپ کے اندر اگر کوئی چیز آ جائے جو سیکھ لیں آپ، تو وہ آپ کی اس غفلت کو نہ جاننے کو اندھیرا کہہ رہا ہوں میں، اس کی جگہ روشنی آ جاتی ہے، آپ کو چیز سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی باغ میں جاتا ہے، پھول دیکھ رہا ہے، دیکھ لیا صرف اس نے، لیکن جب علم ہوگا تو وہ اس پھول میں اس کے خالق کو تلاش کیا کرے بات، گا۔ ایسی بالکل وہ پھول زبان حال سے کہہ رہا ہے تو مجھ تک رک گیا، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے۔ چیز کی ماہیت آپ کے ہاں آج بتایا جا رہا ہے، لیمو کے یہ فائدے ہیں، آلو کے یہ فائدے ہیں، پودینے کے یہ فائدے ہیں، بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ تو پھر بالکل اسی طرح رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گئے۔ اس کو ٹائم دو نا، پھر دیکھو کیا کچھ کھلتا ہے۔ اور جتنی آپ کی معرفت علم بڑھتا جاتا ہے نا، آپ کے لیے چیزوں کا استعمال، ان کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی پانی نہیں بہاؤ، ضائع نہ کرو، یہ جاہل کہے گا یا عالم کہے گا؟ علم والا، کیونکہ علم والا اور غیر علم عالم قُلْ لَا برابر ہو ہی نہیں يَسْتَوِي سکتے، الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے تو اصل چیز جو ہے نا، علم کا مطلب ہوتا ہے انسان کا سنورنا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ گھمنڈ کرنے لگ جائیں یا آپ کے اندر تکبر آ جائے جس کو آپ غرور کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنورنا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں ایک معیار آتا ہے، آپ صرف اس کو نہیں دیکھ رہے کہ مجھے بتائیں جتنے ڈیزائن بنتے ہیں، جتنے یہ چیزیں آتی ہیں، سجاوٹ آتی ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محنت ہے نا۔ تو اس محنت کو اس نے حاصل کرنے کے لیے جو وقت لگایا ہے، جو سیکھا ہے، فن سیکھا ہے، اس میں ٹائم دیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو علم کا معیار ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حدیث سننے کے لیے فلاں شخص کو حدیث معلوم ہے جو کسی اور کو نہیں معلوم، اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، اس کے دروازے پہ لیٹ جاتے ہیں اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کے، دھوپ سے کہتے ہیں میرا چہرہ جھلس رہا ہوتا تھا۔ وہ جب باہر نکلتا تو کہا آپ اے نبی پاک کے امزاد، آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں آ جاتا۔ فرمایا نہیں، سیکھنے کے لیے مجھے آنا ہے۔ اللہ، وہ سیکھتے، ایک ایک مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث سنا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس مجموعہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بالکل۔
علامہ صاحب بریک پہ جانے سے قبل میں یہ بھی آپ کو بتا چلوں کہ ہم لوگ ہر دفعہ یہ ذکر کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے، تو ہم اگلے سیگمنٹ میں ذکر کریں گے کہ مدارس کی اہمیت کتنی ہے اس حوالے سے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہوتی جا رہی ہے اس معاشرے میں۔ ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم حصول علم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے اندھیرا، روشنی، تمام حوالے سے گفتگو کیا کہ علم کس طرح زندگیوں میں اجالے لے کے آتا ہے، اور یقینی طور پہ ایک بڑے طویل عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کہ مدارس کی اہمیت کو ڈیلیبریٹلی کم کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ پھر اس سے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس پہ جانیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور تاریخ اسلام میں اس سے کتنے بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہے دنیا کو ملے۔ جی علامہ صاحب۔ پہلی بات تو یہ ایک حدیث سب نے سنی ہوگی، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب بولنے لگ جائے وہاں سے علم شروع ہو گیا، اور علم ختم کب ہوگا؟ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، یعنی کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ہماری تاریخ میں کتنے لوگ ہیں 40 سال 45 سال کی عمر میں جا کے سیکھا اور کیسے کیسے عالم بنے۔ وہ حفار گورکن کو کہتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک واقعہ کہ وہ ایک خاتون لائی تھی ایک جنازہ، گورکن نے قبر میں جب رکھا تو دیکھا جنت کا باغ بن گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کئی لوگوں کے سامنے ذکر کیا، لوگ حیران۔ دوبارہ وہی ایک عورت آئی، پھر ایک میت لائی، اس نے دوبارہ دفنایا تو دیکھا پھر قبر جنت کا باغ بن گئی۔ اب وہ بے ہوش نہیں ہوا، وہ اس عورت کے پیچھے چلا، تو پہلے بھی آئی تھی اب بھی آئی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو کیوں جاننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ اس نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے تھے، پہلا بیٹا جو تھا وہ عالم تھا، دوسرا بیٹا اس کا علمی خرچہ اٹھاتا تھا۔ کیا بات، سبحان۔ دونوں کو کتنا اجر ملا، اندازہ کریں کہ یہ چشم دید واقعہ اس نے بیان کیا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں مدرسہ اصل لفظ عربی کا ہے، اب آپ اس کو اسکول کہہ لیں، کالج کہہ لیں، یونیورسٹی اسکول کو کہہ ہی لیں، کہتے بالکل، جہاں سکھایا جائے، درس گاہ جہاں تعلیم دی جائے۔ بنیادی طور پر پہلے مدرسے ہی تھے۔ اچھا، اس میں یہ الگ نہیں تھا کہ میتھمیٹکس الگ ہے یا جغرافیہ الگ ہے۔ مجھے بتائیں اگر زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، میتھمیٹکس نہیں آتی ہے تو حساب کیسے ہوگا؟ ممکن نہیں۔ وراثت کا تقسیم کرنا ہے، نہیں آتی ہے تو کیسے ہوگا؟ اب انہوں نے یہ الگ کر دیے، برانچز، ان کو عصری علوم کہہ دیا، دنیاوی علوم کہہ دیا، ان کو دینی علوم کہہ دیا، ایسی یہ تقسیم کی گئی ہے۔ اور اس طرح معاشرے کو، کیونکہ مدارس سے جو لوگ قابل نکل رہے تھے اور جو معاشرہ تیار کر رہے تھے وہ خالص دینی اور ادبی اور علمی، دنیائے ادب ساری اہل علم دین والوں سے ہی آج تک، علامہ اقبال کو دیکھ لیں یا پیر مہر علی شاہ صاحب دیکھ لیں، جتنے دیکھیں گے آپ، شعراء دیکھیں گے، ادبا دیکھیں گے، آپ فیض کو لے لیں، یہ سب دینی مدارس کے تربیت یافتہ ہیں۔ اب سوال آیا کہ جی معاشرے میں لوگوں کا ذہن کس طرح بدلا جائے، تو یہ انہوں نے الگ کیا۔ یہ آج جو لاکھوں مدارس، لاکھوں مساجد میں قرآن سنا رہے ہیں، یہ کیا موٹیویشنل اسپیکرز کی وجہ سے؟ بالکل نہیں، ایسے یہ ان مدرسوں کا فیضان ہے۔ آج لوگوں کو مسائل کی ضرورت ہے تو کون ان کو بتاتا ہے؟ عالم۔ آپ اس کی پیدائش سے لے کے کان میں اذان دینے سے لے کے قبر میں اتارنے تک آپ کو ضرورت ہے دین کی تعلیم کی، بالکل، وہ ساری یہ مدرسوں سے ملتے ہیں۔ قاضی لگانے ہوں تو کہاں سے ملیں گے؟ کالج سے ملیں گے یا مدرسوں سے ملیں گے؟ مدرسے سے تو یہ آپ نے ایک تقسیم کر کے لوگوں میں، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہو گئی جی اگر مولوی بنائیں گے، مولوی کے معنی مولا والا، کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، مولانا سے بڑا لفظ ہے جی۔ مولوی اصل مسئلہ ہوتا ہے عالم، کہ عالم بنائیں گے تو کھائے گا کیا؟ دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ یار ایک بات کرو، ایک طرف کہتے ہو کھائے گا کیا، دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں۔ اصل معاشرے میں ایک خاص مزاج بنایا گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کی اسمبلی میں آپ کو کبھی بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ علماء حاوی ہو جائیں، کیونکہ وہ رکاوٹ بنیں گے۔
ہر غلط چیز کے سامنے دیوار بنیں گے. ان کو یہ پسند نہیں ہے، خاص طور پر اہل سنت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ مفاہمت نہیں کریں گے تو ان کو آگے نہیں آنے دینا. تو یہ ملا ازم کہہ کے، کبھی اس طرح کہہ کے، مجھے بتائیں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر خلفائے راشدین، پھر آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز، یا جتنے تھے، کیا انہوں نے دنیا چلا کے نہیں دکھائی دین کے مطابق؟ بالکل بہترین چلائی. وہ نمونے آج تک نہیں ملتے اس کے مطابق کرنے کے لیے آپ لوگ عمل کر لیں تو ضرورت مدارس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مگر دین سے دور کرنے کے لیے ان مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ذہن سازی ہو رہی ہے کہ کسی طرح، کیونکہ آپ کی ترقی میں کہتے ہیں یہ رکاوٹ، اور ترقی کس چیز کا نام ہے؟ بے راروی کا نام ہے، بے لگام آزادی کا نام، اس کو ترقی کہا جا رہا ہے. سافٹ امیج کسے کہتے ہیں؟ جس میں گانا بجانا ہو، ناچنا گانا ہو، سب کچھ ہو، اس کو سافٹ امیج کہتے ہیں. جہاں پر آپ کی قابلیت کی، علمیت کی بات آئے اس کو آپ ہارڈ لائنر کہتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ پلان ہے، ایک سازش ہے، عالمی طور پر ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ مدارس کو ختم کرو، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کیونکہ یہ بتائیں گے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بالکل حلال. بالکل. تو جس معاشرے میں یہ نہیں ہوں گے، بتائیں وہ معاشرہ تباہ ہوگا یا یہ نہیں بھی ہوگا؟ ایک مسئلہ آ رہا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے عصری علوم اس طرح حاصل نہیں کرتے کہ وہ ارننگ کر سکیں، لیونگ ہوڈ کما سکیں، یا آج جس طرح اے حضرت آئی. امام اعظم ابو حنیفہ تاجر تھے، بلکہ طلباء کو خود وظائف دیتے تھے. مجھے یہ بتائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا، ان کی کمائی کیا تھی؟ ان کی زمینداری تھی جس سے وہ آتی تھی. انہوں نے اس سے دین سے دنیا نہیں کمائی. وہ لوگ جو آج بھی ہے، بہت سے، میں کہتا ہوں علماء میں تو آپ کو کتنے فیصد مل جائیں گے جو انگریزی بھی جانتے ہوں گے، کمپیوٹر بھی استعمال کر سکتے ہوں گے، ان کو تجارت بھی آتی ہوگی. ذرا مجھے دوسرے طبقے سے لا کے دکھا دیں کہ ان کو دین کتنا آتا ہے. ان کو جتنا ایک فن آتا ہے اسی میں ہے. کتنے ڈاکٹر ہیں جو علماء دین ہیں اور پیر بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، باقاعدہ انہوں نے فیلوشپ بھی کی ہوئی ہے، اور دوسرے بھی. وکلاء کتنے ہیں، ججز بنے ہیں، وہ عالم دین بھی ہوئے ہیں. اب آپ شریعت کورٹ میں کس کو لگائیں گے؟ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل جو بنی ہوئی ہے اس میں کس کو لگائیں گے آپ؟ تو یہ ایک خاص مزاج دیا گیا ہے. بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم اللہ کے پاس جانا ہے، بالکل ہم نے جواب دینا ہے. بالکل. وہ زندگی جو گزارنی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا زندگی 3 قسم کی، ایک حیوانی، ایک انسانی، ایک ایمانی. تو ایمانی زندگی اگر نہیں ہے تو پھر حیوان ہے، بالکل پھر اور کیا ہے؟ مادر پدر آزاد، بالکل مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ. اچھا لاسٹ ہمارا اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا اور ہم روزانہ بچوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آج کل ایک تو آپ بالعموم دیکھ رہے ہوں گے کنڈر گارڈن، اور اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کس طرح بچوں میں علم حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، ماں سوائے اس کے کہ وہ صبح صرف اسکول جا رہے ہیں اور اس کے بعد آتا جاتا کچھ نہیں انہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین کرام ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. گفتگو ہو رہی ہے حصول علم، علم دین کے حوالے سے اور علم دنیاوی علم کے حوالے سے. یہ کافی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، جانے کے بعد کافی بچے میٹرک بھی کر لیتے ہیں، انٹر بھی کر لیتے ہیں، ایون گریجویشن کے بعد بھی آتا ایسا کچھ نہیں، یا عمل کچھ نہیں ہوتا، یا ان کے کردار میں کوئی ایسی جھلک نہیں آتی کہ یہ پڑھے لکھے ہیں یا علم والے ہیں. تو اس پہ گفتگو کریں گے کیا وجہ ہے. جی علامہ صاحب. جی حقائق، میں نے کہا نا حقائق اشیاء کو جاننا، یہ تھا علم. ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، بچہ ماں کی گود میں پہلا اسکول اس کا، وہیں سے گھٹی کون دے رہا ہے، سکھا کے آ رہا ہے. شریعت نے بتایا تھا بچہ بولنے لگے اللہ کا نام سکھاؤ، پورا ہو جائے کلمہ سکھاؤ، پھر اس کے بعد اس کی تربیت پوری طرح، چیزوں کی پہچان سکھانا ہے، اس کو آداب سکھانے ہیں. بچے مسئلہ بن گئے ہیں ماں باپ کے لیے. ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس، باپ چلا گیا ہے، ماں کو دوسرے کام کرنے ہیں. کارٹون لگا دے گی بچے کو، ٹیلی فون دے دے گی، ویڈیو گیم لگا دیں گے. ٹائم نہیں ہے. آیا کے حوالے کر دیا، وہ کون سی زبان بول رہی ہے، کس مزاج کی ہے، بچہ زیادہ ٹائم اسی کے ساتھ گزار رہا ہے، اسی طرح کی ہو.
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے یا بچے کی کمزوری ہے؟ آپ سیدھی سی بات. اچھا جی، آپ نے سکھانے کے بجائے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھاری فیسیں دے دی کہ کسی طرح یہ ٹائم گزارے باہر، ہمیں کام کرنے ہیں اپنے جو آپ چاہتے ہیں، وہ آپ آن لائن کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بالکل. کچھ کر رہے ہیں. آپ نے اس کے کیا مستقبل بنانا تھا، آپ ذمہ دار تھے، آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. کیسے کپڑے پہنا رہے ہیں، کیسے کھلونے لے کے دے رہے ہیں اس کے سامنے، کس طرح لوگوں سے پیش آ رہے ہیں، آپ کا رشتہ داروں کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ سب چیزیں آبزرو کر رہا ہے. بالکل. ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ عزیزہ تھیں آپ کی، ہاتھ میں انہوں نے مٹھی بند کر کے بچے کو اپنی طرف بلانا چاہا، ادھر آؤ تو میں کچھ دوں گی. تو حضور نے فوراً فرمایا کچھ نیت تھی یا نہیں تھی؟ اس نے ہاتھ کھول کے دکھایا، جی کھجور تھی. فرمایا ورنہ یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا. اور ہمارے ہاں خود جھوٹ سکھانا، ان کی غلط باتوں پہ ہنسنا، ان کو انکریج کرنا، یہ ساری چیزیں جب اس کے کردار کو بگاڑ دیتی، کہتے ہیں جی یہ بچہ ہماری سنتا نہیں ہے. اچھا جی، وزن سے زیادہ بچے کے بستہ بنا دیا. اسکول والوں نے کمائی کا سیٹ لیا، بازار سے نہیں لینا ہے، جو کچھ لینا ہے ہم سے لینا ہے، اس میں ان کی اپنی کمیشن ہے یا لوگوں سے بندھا ہوا ہے. یہ سارے ہو رہے ہیں. سیکھ کیا رہا ہے وہ؟ کچھ بھی. وقت گزار رہے ہیں. اچھا جی، اسکول میں ٹیچر نہیں پڑھا رہا، ہمیں ٹیچر سب کچھ بتاتے تھے، ہمیں اس کے لیے الگ ٹیوشن کرنی ہے. تو میں فیسیں بھی دے رہا ہوں، ٹیوشن بھی دے رہا ہوں، اس کے بعد بچے میں آ کیا رہا ہے، کیسے دوست بنا رہا ہے، کیسی اس کی سوسائٹی ہے، کیا رجحان ہے، اس کی اصل توجہ کس طرف ہے، آپ اس کو لگانا کس طرف جاتے ہیں. نہیں تم نے یہ بننا ہے، اگر اس کا مزاج ہی نہیں ہے پیسے ضائع. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اسی تو یہ ہمارے ہاں کچھ غلط. اچھا کتنی عمر سے سکھانا چاہیے؟ آپ 2.5 سال کے بچے کو بھیج دیتے ہیں، 5 سال 6 سال کی عمر ہے، 4 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن آپ زبردستی لگاتے ہیں، اس پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں آپ. بالکل. اس میں اور یہ اسکول اس وقت بہترین بزنس بن چکا ہے. یہ تعلیم کے نام پر بہترین کمائی ہو رہی ہے. بلکہ آپ کی نفسیات سے کھیلنے کے لیے غیر مسلموں کا نام رکھ دیا تو اور اٹریکشن آ جاتی ہے. یعنی یہ اسی ہماری طرح دیکھیں کہ کیا مزاج ہو گیا ہمارا. اسی طرح. تو بچوں کو ماں باپ اگر ٹائم نہیں دیں گے، بنیادی چیزیں نہیں سکھائیں گے، وہ عقیدے کی بھی، دین کی بھی، اور اپنی اقدار جن کو ویلیوز کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا. بالکل. بالکل. وہ کچھ نہیں بن پائیں گے سوائے اس کے کہ پڑھے لکھے جاہل. بالکل. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ ہمیں عزت دے علم کی، اور اس کی عزت کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علم صاحب. ناظرین کرام، یہ ایک آج کی نشست تھی علم دین کے حوالے سے، اصول علم کے حوالے سے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. مولایا صلی وسلم